اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اپنی قدرت کا مظاہرہ بیان فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے موضوع سے متعلقہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں، اور فرشتے آئے کس لیے؟ بالبشرا، بشارت لے کے، خوشخبری لے کے، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے آئے، اور بشارت یہ دی، بشرناہا بِإِسْحَاقَ، اے ابراہیم ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوگا۔ اور صرف بیٹے کی بشارت نہیں دی، بلکہ اس بشارت کو مزید 4 چاند لگائے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، ابراہیم آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کے ہاں اسحاق جیسا بیٹا ہوگا، اور اسحاق کو بھی اللہ تعالیٰ صاحب اولاد فرمائیں گے، اور اسحاق کے ہاں بھی اولاد پیدا ہوگی۔ گویا ابراہیم آپ کو خوشخبری ہو بیٹے کی، اور آپ کو خوشخبری ہو پوتے کی، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اور اس بیٹے کا بیٹا آپ کا پوتا بھی ہوگا، آپ باپ بھی بنیں گے، دادا بھی بنیں گے۔ ظاہر ہے بڑی خوشخبری تھی۔ جب فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی تو آپ کی اہلیہ وہیں پہ تشریف فرما تھیں، سیدہ سارہ علیہ السلام، جو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی دادی ہیں، اور پھر اسی لڑی میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل ہوئے ہیں۔ 1000 نبی اللہ تعالیٰ نے سیدہ سارہ کی نسل میں سے پیدا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا فرمائے۔ تو یہ سیدہ سارہ نے جب یہ بات سنی تو قرآن کریم کہتا ہے، قالت یا ویلتا، یہ خاتون کہتی ہیں یا ویلتا، بڑی حیرانگی ہے، اتنی حیران کن خبر دے رہے ہو، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم تمہیں بشارت ہو بیٹے کی، تو ظاہر ہے کہ میں اہلیہ ہوں، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ انا عجوز، میں تو انتہائی بڑھیا ہوں، ولادت کی عمر سے گزر چکی ہوں، اور صرف میں ہی بڑھیا نہیں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ میرا خامد بھی بہت بڑا ہے، یہ خامد بھی اتنا بڑا، اور میں خود اتنی بڑھیا، اتنی عمر رسیدہ، میرے ہاں بیٹا ہوگا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے۔ تو سنیں، قالوا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین من امر اللہ، قالوا، فرشتوں نے جواب میں کہا، کیا آپ اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے حکم پہ حیرانی کا اظہار کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، اے سیدہ سارہ، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پہ، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں آپ پہ۔ آگے فرمایا، اہل البیت،
رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت، سارا تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں، تعجب نہ کر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سیدہ سارہ کے لیے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھیں ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا اہل البیت۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے زوجہ مطہرہ ہیں، اہلیہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے سے باہر تشریف لا رہی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ اپنے اہل میں سے، اپنے اہل و عیال میں سے باہر آ رہے تھے، تو عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، یہاں سے آپ کی روانگی ہوئی۔ تو سب سے پہلا نقطہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ساری بیویاں شامل ہیں۔ سیدہ خدیجہ اہل بیت ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ اہل بیت ہیں، سیدہ حفصہ اہل بیت میں سے ہیں، سیدہ سودا، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔